الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں تمام شرکاء کلاس کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج ہم اپنی الہدایہ قرآن کلاس کا دوسرا سیشن بھی قرآنی انسائکلوپیڈیا کے دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا سے کر رہے ہیں، یعنی قرآنی انسائکلوپیڈیا کے دور سے ہم اس سیشن کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ اور قرآنی انسائکلوپیڈیا الحمدللہ الکریم اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت اور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی عطا ہے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی کی ایک بہت بڑی کاوش جو نصف صدی کی کوششوں پر محیط ہے، اور یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہمارے لیے کیا تحفہ ہے، اس کے بارے میں بار بار عرض ہو چکا، وضاحت ہو چکی کہ قرآن کریم کے اندر موجود 5000 سے زائد موضوعات، ان موضوعات پر قرآن کریم کے اندر پورے قرآن میں بکھری ہوئی آیات کریمہ، ان سب کو، ہر موضوع کی آیات کو اس موضوع کے تحت حضور شیخ الاسلام نے پورے قرآن سے اکٹھا فرما دیا، جمع فرما دیا۔ گویا کوئی عام طالب علم ہو یا خاص ہو، کوئی بہت بڑا اسکالر ہو یا ایک عام چھوٹی کلاس کا طالب علم ہو، ان سب کے لیے قرآن کریم سے فیض حاصل کرنا آسان ہو گیا، برابر ہو گیا۔ اب چھوٹے سے چھوٹا طالب علم بھی قرآن سے فیض حاصل کرنے میں مشکل نہیں اسے ہو سکتی، اس لیے کہ موضوعات کے اعتبار سے اگر کوئی اپنے موضوع پر دلائل چاہتا ہے قرآن کریم کے حوالے سے، آیات چاہتا ہے قرآن کریم کی، تو پھر اس کے لیے کتنی آسانی ہے کہ انسائکلوپیڈیا کی پہلی جلد کھولے اور اس میں سے موضوع تلاش کر لے، اور پھر اس موضوع کے آگے لکھا ہوا صفحہ نمبر دیکھ کر، تو جس جلد کے اندر یہ انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں پر ماشاءاللہ مشتمل ہے، تو جس جلد کے اندر وہ موضوع موجود ہو، اس موضوع سے ریلیٹ ہر آیت جو قرآن میں موجود ہے، قرآن کے کسی بھی حصے میں موجود ہے، کسی بھی صورت میں موجود ہے، تو وہ اس کو اس موضوع کے اندر ایک جگہ پہ ساری آیات جو ہے وہ مل جائیں گی۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کا کسی عام شخص کے لیے یا کسی عام عالم کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے، جو حضور شیخ الاسلام نے اس امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرماتے ہوئے آسان فرما دیا۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو گزشتہ سے جوڑتے ہوئے، گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے جاری کرتے ہیں۔ ابھی آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی اس کلاس کا آغاز جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے لاسٹ ویک میں کر چکے ہیں، اور اب ہم نے چاہا کہ ہم اسی موضوع سے ریلیٹ، اخلاق حسنہ سے ریلیٹ جو موضوع ہے قرآن کریم کا، اس کے ساتھ ہی ہم سب سے پہلے اس سیشن کے آغاز میں اس کو اسٹڈی کریں، تاکہ پورے قرآن انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہمارے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہو جائیں،
اور اچھے اخلاق والا جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا اجر جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اس کے اخلاق کے مطابق ہو جاتا ہے. جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنا عظیم اور بڑا اجر ہوگا. تو یہ اللہ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم صحت و عافیت کے ساتھ اس پر استقامت پذیر رہے. تو آج ہمارے پاس قرآن کریم کے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع الاخلاق الحسنہ، الاخلاق الحسنہ ہے. اور یہ یعنی قرآن کریم کے موضوعات میں سے باب نمبر 23 ہے، باب نمبر 23، یعنی 23 نمبر مین موضوع ہے. اور ہر مین موضوع کے انڈر بھی بہت بے شمار موضوعات الگ الگ حضور شیخ الاسلام نے بنا دیے ہیں. تو یہ باب نمبر 23 ہے جس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے الاخلاق الحسنۃ. الاخلاق الحسنہ یہ باب ہے، باب نمبر 23 یعنی اخلاق حسنہ. اور اس کے انڈر جو مین پوائنٹس آ رہے ہیں، مین موضوعات آ رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا موضوع ہے فضل حسن الخلق، یعنی حسن اخلاق کی فضیلت. تو حسن اخلاق خلق یہ اس چیپٹر میں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ خلق جو ہوتا ہے یہ انسان کی طبیعت، فطرت اور مزاج کو کہتے ہیں. اگر طبیعت، فطرت اور مزاج بہت اچھا ہے، اعلیٰ ہے، تو وہ حسن اخلاق ہوگا، اخلاق عالیہ ہوگا، خلق عظیم ہوگا. اور اگر بندے کی طبیعت، فطرت اور مزاج گھٹیا ہے، بد اخلاق ہے یعنی گھٹیا ہے، تو اس کا اخلاق جو ہے وہ اس کو کہیں گے کہ یہ بد اخلاق ہے، برے اخلاق والا ہے. اس کی طبیعت کے مطابق ہوگا اس کا اخلاق. طبیعت کو ہی خلق کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اخلاق حسنہ ہو یا اخلاق سیئہ ہو، ان کی بنیاد تربیت پر ہے. جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو گئی وہ حسن اخلاق والے بن گئے، اور جن کی تربیت برے طریقے سے ہوئی، والدین نے بری تربیت کی، معاشرہ برا ملا، ان کے اخلاق پھر اخلاق سیئہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی عرض ہو گیا تھا کہ حسن اخلاق جو ہے، اعلیٰ اخلاق، اخلاق عالیہ، خلق عظیم، یہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے. یعنی قرآن کریم کے تربیت ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت اور سنت مطہرہ ہے جس کو اخلاق عالیہ کہتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت 3 محبتوں پر کرو. نمبر 1 قرآن کریم کی محبت، قرآن اخلاق عالیہ کا مجموعہ ہے. نمبر 2 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق جو ہیں وہ عالی اخلاق ہے، خلق عظیم ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق قرآن ہے، قرآن سے تربیت ہوئے ہیں. اور نمبر 3 اہل بیت اطہار کی محبت، کہ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جو قرآن کی گود میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں، جو صاحب قرآن کی گود میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں، جو قرآن کی تفسیر کے سینے پر کھیلے ہیں اور قرآن کی تفسیر کے کندھوں پر جنہوں نے سواری کی ہے، وہ اہل بیت اطہار ہیں. تو ان کا اخلاق بھی سراپا قرآن ہے. جب اعلیٰ اخلاق ہے ہی قرآن اور ہے ہی سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ایک عام شخص جب اعلیٰ اخلاق والا بننا چاہے گا یا اپنی اولاد کو بنانا چاہے گا
تو وہ کدھر جائے گا؟ وہ قرآن سے تعلق جوڑے گا، قرآن کریم کے ساتھ پختہ تعلق جوڑنا پڑے گا، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پختہ تعلق جوڑنا پڑے گا، اور حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر پورا عمل پیرا ہونا پڑے گا، تو پھر ہم بھی حسن اخلاق والے ہوں گے اور ہماری اگلی نسلیں بھی حسن اخلاق والی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب قرآن کریم کے حوالے سے اخلاق عالیہ کون کون سے ہیں، اخلاق حسنہ کون کون سے ہیں، یہ ہمیں قرآن کی آیات بتائیں گی۔ یہ سب سے پہلا حوالہ ہمارے پاس ہے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 83۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا پختہ وعدہ، میثاق پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، لا تعبدون الا اللہ، یعنی اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلی بات جو ان کو بتائی گئی، اور سب سے پہلا وعدہ یعنی دین کس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وعدہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ انسان کے اعمال 2 قسم کے ہیں، ایک اعمال حقوق اللہ کا درجہ رکھتے ہیں اور دوسرے حقوق العباد کا درجہ رکھتے ہیں۔ حقوق اللہ عبادات، جو عبادات ہیں حقوق اللہ کے مقام پر آتی ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں وہ اخلاق کا درجہ رکھتی ہیں، اخلاق کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو یہ بھی عرض ہو گیا تھا کہ اخلاق جو ہے وہ عبادت سے کہیں افضل قرار دے دیا گیا۔ اس لیے ہم دیکھیں گے، غور کریں گے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے عبادت اللہ رب العزت کو ایک ماننے کے بعد، یعنی ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے حقوق العباد کی بات کی ہے، اور جو حقوق العباد میں کامیاب ہو گیا، اور حقوق العباد کیا ہیں؟ یہ اخلاق حسنہ ہے، یعنی جو اعلیٰ اخلاق والا ہو گیا، پھر اس کو آخر میں فرمایا، سارے حقوق بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جاؤ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، قبول ہو جائے گی ساری۔ اور اگر ان اخلاق میں فیل ہو گئے، یہ اخلاق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا نہ کر سکے، قرآن کے مطابق ادا نہ کر سکے، تو پھر سمجھ لو کہ نماز بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں۔ اور اگر ان اخلاق کے ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر نماز نہ بھی پڑھ سکو گے، چھوٹ بھی جائے گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے، اعلیٰ اخلاق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ میں بخش دے گا۔ اور ان حسن اخلاق میں سب سے پہلا حقوق العباد میں سے سب سے پہلا جو ہے حقدار وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یاد کرو جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی یہ توحید کا درس، سب سے پہلے توحید کی دعوت ہوئی ہے کہ توحید پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایک خدا کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک، احسان کرنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا فرض، تو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو فرض کا نام نہیں دیا بلکہ احسان کا نام دیا، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض سے بڑھ کر نیکی کرنا اور بہت خوشی سے نیکی کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے کہ فرض سے بھی بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے،
اور اس حد تک قرآن نے کہہ دیا کہ لا تقل لہما اف، کہ اپنے والدین کو اف کا لفظ بھی نہیں کہنا، یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے اف کہنا بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ ہے حسن اخلاق کہ تمہاری ماں، جب تم ماں کو دیکھو تمہارا چہرہ خوشی سے کھل جائے، تمہاری زبان پر میٹھے میٹھے الفاظ آنے لگے، اور تمہارے اندر ماں کو دیکھ کر محبت کا جذبہ دوڑ جائے، کہ عشق کا جذبہ دوڑ جائے، اور اپنی ماں کے لیے ہر خوشی کی بات کرنے کے لیے تم ہر وقت تیار ہو۔ والدین اور والد بھی، ماں ہی نہیں صرف باپ بھی، کہ ماں کے بارے میں یہاں تک فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور پھر والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ والد کو خوش کرنا اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اور ماں کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا کہ ایک طرف عبادت ہے، عبادت کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور وہ ہے حج، اور حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حج کے لیے بڑی مشقت، بڑا خرچ، بڑا سفر، یہ سب کچھ کرنے کے بعد حج مکمل کیا، اب کیا اتھارٹی ہے ہمارے پاس کہ ہمارا حج مکمل بھی ہو گیا اور ہمارے گناہ بھی بخشے گئے؟ یہ عبادت ہے، اس کو ایک طرف رکھیں، اور ایک طرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور حضور کا ہر ارشاد اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضور فرماتے تمہاری ماں تمہارے سامنے بیٹھی ہے، زندہ ہے، تو جس نے اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ ایک بار تک لیا، یعنی دل میں کوئی ماں کی عظمت کی کوئی کمی نہیں ہے، محبت، پوری محبت کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے کو تک لیا، اس کو وہی بیٹھے بیٹھے مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے، اور اس کا درجہ کتنا کہ ادھر عبادت کی ہے، پریکٹیکلی کی ہے، مگر کہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہو گئی اور اس سے ہمارے گناہ بھی بخشے گئے، قبولیت کے درجے پر پہنچ گئی۔ اور اس طرف ماں کا مکھڑا ہے، ماں کے مکھڑے کو محبت سے تک لیا تو وعدہ مل گیا، اتھارٹی مل گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ تجھے مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ اور جب مقبول حج مل جائے تو پھر بندے کے گناہ بھی سارے دھل جاتے، پھر دیکھ لیں گے گناہوں کو بخشوانے کے لیے حضور نے ہمیں گھر بیٹھے جو نسخہ دیا، وہ کیا دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ گناہ کوئی ہو بھی گیا زندگی میں تو ماں کو ایک بار محبت سے تکو گے تو وہ سارے گناہ ختم۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا حضور اگر ماں کو بار بار تکیں، ماں کو بار بار محبت سے زیارت کریں، حضور نے فرمایا چاہے 70 بار دیکھ لو، 70 بار بھی دیکھو گے تو 70 حج کا ثواب پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اخلاق ہے۔ بذیل قربا اور والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ والیتامى، اور تیسرے نمبر پر یتیم اگر تمہارے ارد گرد ہو یا تمہارے پاس آ جائے مدد کے لیے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ پھر نمبر 4 ہے والمساکین، اور محتاج جن کے پاس کھانے کے لیے بھی پورا نہ ہو، پہننے کے لیے بھی پورا نہ ہو، ان کا گزارا مشکل ہو رہا ہو اور وہ تکلیف میں ہو، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تمام لوگوں سے، انسانوں سے، اب اس میں للناس فرمایا، للمؤمنین نہیں فرمایا، للمسلمین نہیں فرمایا، بلکہ تمام انسان، وہ مومن ہو یا کافر ہو، اپنے ہو یا بیگانے ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ہر انسان کے ساتھ حسنہ، اچھا سلوک رکھنا ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ کوئی انسان بھی تمہارے حسن سلوک سے
خالی نہ ہو۔ اب یہ سارے حقوق العباد ان کو اللہ تعالیٰ فرض فرما کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جب حقوق العباد پورے ہو جائیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر آؤ نماز کی طرف۔ یعنی یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا ہے، عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یعنی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بہت اچھی بات کرنی ہے، نیکی کی بات کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ جاری رکھنا ہے۔ ثم، پھر تولیتم، پھر تم میں سے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے پھر گئے۔ الا قلیلا منکم انتم موردون، اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو، اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ اب اس میں آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے حقوق العباد کی طرف زور دیا گیا، اور یہ حسن اخلاق ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 83۔ دوسرا حوالہ ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 237۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، وَإِن، اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ، ہنّا سے مراد ہے یہاں عورتیں، بیویاں، اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تم نے، من قبلی، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ ان کو چھوا ہو، ان کو چھونے سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی، وقد فرضتم لہن فریضۃ، وقد فرضتم، اور اس حال میں کہ تم ان کا مقرر کر چکے ہو، لہن، ان کا، فریضۃ، فرض یعنی حق مہر، اس حال میں کہ تم ان کا حق مہر مقرر کر چکے ہو، فنصف، تو نصف ادا کرو، ما فرض تم، جو تم نے مقرر کیا تھا۔ تو یہ حسن اخلاق یہ ہے، یہ بہت بڑی حسن اخلاق کی بات ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ یعنی فساد کا شکار ہو چکا ہے، جھگڑے کا شکار ہو چکا ہے، کہ علیحدگی ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب تم حسن اخلاق پر قائم رہنا، اور تمہارا حسن اخلاق یہ ہے کہ تم طلاق دینے کے بعد دیکھو کہ اگر تم نے حق مہر مقرر کر لیا تھا تو پھر اس کا نصف ضرور ادا کر دو، ضرور ادا کر دو، الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں، یعنی عورتیں اگر اپنا حق خود معاف کر دیں تو پھر معاف ہو جائے گا۔ او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر جو ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو یا وہ معاف کر دے، اس کے معاف کرنے سے مراد کیا ہوگا کہ وہ نصف ادا کر دے، یا نصف سے زیادہ پورا ادا کر دے، پورا اس کو دے دے، عورت کو نصف دے دے تب بھی ٹھیک ہے، پورا دے دے تو یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان تعفو، مذکر کا صیغہ، اور اے مردو تم معاف کر دو، درگزر کرو، اقرب للتقوی، تو یہ تقوی کے بہت قریب ہے، یعنی تمہیں اس وسیلے سے تقوی نصیب ہوگا، تقوی کی منزلیں طے کرو گے اگر تم حق مہر پورا ادا کر دو گے یا ادا کر دو گے، جیسا بھی خوشی سے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم
اور اپنے درمیان فضیلت کو مت بھولو، یعنی اے مردوں تو معاف کر دو، تو یہ تقویٰ کے قریب تر ہے، اور کشیدگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ یہاں فضل سے مراد کیا ہوگا؟ احسان، ایک دوسرے پر فضل کرنا نہ بھولو، احسان کرنا نہ بھولو، حالانکہ کشیدگی کے لمحات ہیں تو حسن اخلاق یہ ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ حوالہ نمبر 3 ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اب پھر یہ والدین کے حقوق کی بات آئی ہے سورۃ الاسراء میں۔ سورۃ الاسراء سورۃ نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 24 تا 25۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ، اور جھکا کر رکھو، لہما ان دونوں کے لیے، یعنی ماں اور باپ کے لیے، جناح الذل، عجز و انکساری کے بازو، عجز و انکساری کے بازو جھکا کے رکھو، یعنی ان کے سامنے جھک کے رہو، جسمانی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی۔ تمہاری زبان بھی ان کے سامنے اونچا نہ بولے، اور تمہارا سر بھی ان کے آگے جھکا رہے، تمہارے کندھے بھی ان کے آگے جھکے رہے، یہ حسن اخلاق ہے۔ وَقُلْ، اور کہیے، رب ارحمہما، اے میرے رب رحم فرمائے دونوں پر، کما جیسے ربیانی، ان دونوں نے مجھ پہ رحم فرمایا ہے، مجھے پالا ہے، صغیرہ، بچپن میں، جس طرح انہوں نے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا، تو ان دونوں پہ رحم فرما۔ اور یہ دعا ہے جو والدین کے لیے کرنا فرض ہے، اولاد کے لیے، زندہ ہو تب بھی فرض ہے، اور اگر وصال فرما جائیں تو پھر تو نہ بھولنے والا فرض ہے۔ کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ حضور والدین زندہ ہو تو ہم ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، تو جب وصال فرما جائیں تو پھر کیسے والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پھر والدین کے لیے اگر وصال ہو جائے ان کا، تو ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین پہ، ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے شفقت اور محبت سے مجھے بچپن میں پالا۔ تو حضور فرماتے کہ جو والدین کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہ آئے، ان کی خدمت نہ کرے، تعظیم نہ کرے، تو وہ بھی نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہے۔ اور جو ان کے وصال ہونے کے بعد ان کے لیے یہ دعا نہ کرے، ان کو دعا میں یاد نہ رکھے، یعنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے یہ دعا نہ کرے ہر نماز کے بعد یا ہر روز، تو وہ بھی نافرمانوں میں شامل ہوگا، نعوذ باللہ منہ۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کریں، اور اس دعا کو کبھی بھی نہ بھولیں آخری دم تک بھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کم از کم 3 بار ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اس کا درجہ جو ہے جیسے عرض ہو چکا کہ عبادات سے بھی افضل اللہ پاک نے رکھا ہے۔ وہ تو اللہ کے حقوق ہے نا، تو جو بندوں کو راضی کر، یہاں سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو راضی کرنا کتنا پیارا ہے، کتنا محبوب ہے، کہ جو جیسے حضور علیہ السلام کا ارشاد علی بھی یاد آ رہا ہے کہ جو ایک اللہ کے کسی بندے کا دل خوش کرتا ہے تو اس کو 70 حج کے برابر ثواب مل جاتا ہے بیٹھے بیٹھے۔ یعنی کسی بندے کا دل خوش کرنا اتنی بڑی بات ہے اور اتنا بڑا ایک عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دعا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہو کہ اللہ میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے مجھے پالا۔
ربکم اعلم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ گے، فإنہ، تو بے شک وہ، کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ان کو بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہاں سے پتہ ہمیں کیا چلا کہ جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے والدین کی خدمت ہے، والدین کی محبت ہے، والدین کی اطاعت ہے، اور والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ حوالہ نمبر 3 تھا، حوالہ نمبر 4 ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ، وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، لِعِبَادِی، میرے بندوں سے، یقولو، کہ وہ بولے، ایسی باتیں، الَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ، جو بہت ہی بہتر ہو، ایسی بات بولے جو بہت ہی بہتر ہو۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ بینہم، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے، یعنی آپس میں جب ایک دوسرے سے بات کرے، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں سے کہہ دے، تو پھر جو آپس میں بھی بہت اچھی بات کرے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اس نے سلوک والی بات کرے گا، تو وہ کون ہوگا؟ وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے کہ میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ آپس میں بھی بہتر بات کرے، ایسی بات کرے جو بہتر ہو، کیونکہ ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، فساد پیدا کرتا ہے، بینہم، ان کے درمیان۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للانسان، انسان کے لیے ہے، عدو مبینہ، کھلا دشمن۔ اب آپس میں اچھی بات کرنا، اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے بات کرنا، اکھڑ مزاج نہ ہونا، سخت زبان نہ ہونا، سخت دل نہ ہونا، سخت گو نہ ہونا، یہ اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی جو نرم دل ہے، نرم گو ہے، نرم زبان ہے، میٹھی زبان والے ہیں، اور ہر کوئی ان کی زبان سے خوش ہے، تو وہ خدا کی قسم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ یہ سورۃ الاسراء ہے، سورت نمبر 17 ہے، اور آیت نمبر 53۔ آگے حوالہ نمبر 5 ہے، اللہ پاک فرماتے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، ادفع، دور کرو، باللتی، اس طریقے سے ہے، یہ احسن، جو بہت اچھا ہے، السیئۃ، برائی کو، یعنی آپ برائی کو ایسے طریقہ سے دفع کریں جو سب سے بہتر ہو، جو سب سے بہتر ہو۔ نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یصفون، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی برائی کو بہت اچھے طریقے سے دفع کیا جائے، برائی کو دور کرنے کے لیے بھی سخت زبان استعمال نہ کی جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور حسن اخلاق ہے کہ بروں کو سمجھانے کے لیے بھی، برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی زبان کو میٹھا رکھنا پڑے گا۔ یہ سورۃ المومنون ہے، اور سورۃ المومنون سورت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 96۔ چھٹا حوالہ ہے، بہت ہی پیارا، سورۃ الفرقان سے، آیت نمبر 63۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔
عباد الرحمن اور رحمان کے بندے، یعنی عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، یعنی رحمان کی عبادت کرنے والے، رحمان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کامیاب لوگ، اللہ کی عبادت میں اور بندگی میں کامیاب لوگ عباد الرحمن۔ الذین وہ ہیں جو یمشون چلتے ہیں علی الارض زمین پر، خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں ہوناً آہستگی سے، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یعنی تیز تیز یا زور زور سے پاؤں مار کے نہیں چلتے بلکہ آہستہ چلتے ہیں، یہ بھی حسن اخلاق ہے، آہستہ چلنا، دھیمے چال سے چلنا۔ وَإِذَا اور جب خاطبہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں الجاہلون جاہل لوگ، اور ان سے جب اکھڑ جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں، جاہل لوگ تو ناپسندیدہ بات ہی کریں گے نا، وہ ان سے ناپسندیدہ بات کرتے ہیں، قالو سلام، تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، قالو کہتے ہیں سلام، آپ کو سلام، اس کو جواب نہیں دیتے اس کی بری بات کا، بلکہ سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے مقبول بندے ہیں، عباد الرحمن، عباد الرحمن اللہ رحمان کے مقبول بندے، ان کا یہ اخلاق ہے کہ زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں اور چلتے ہوئے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور جب کوئی جاہل، کوئی اکھڑ مزاج ان سے بری گفتگو کرے، ناپسندیدہ بات کرے تو اس کو بھی اس کا جواب نہیں دیتے بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت حوالہ نمبر 7 ہے، 72 نمبر آیت، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، والذین اور وہ لوگ لا یشہدون الزور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لا یشہدون یعنی جو قولاً اور عملاً دونوں صورتوں میں کذب اور باطل کاموں میں حاضر ہی نہیں ہوتے۔ شاہدہ یشہد کے معنی گواہی دینا بھی ہے اور حاضر ہونا بھی ہے، حاضر ہی نہیں ہوتے، الزورا جھوٹے کاموں میں، قولاً بھی عملاً بھی، نہ ان کے قول سے وہاں حاضری ثابت ہو سکتی ہے، نہ ان کے عمل سے وہاں حاضری ثابت ہو سکتی ہے جہاں پر جھوٹی اور باطل باتیں ہو رہی ہوں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بیہودہ کام سے کے پاس سے، مروا کراما تو وہ بڑے ہی وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کراما جب کسی بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنا دامن بچاتے ہوئے بڑے ہی نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لگتا ہے ان کو خبر ہی نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی حسن اخلاق ہے اللہ کے بندوں کا۔ اور حوالہ نمبر 8 ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں پر بھی غیر مسلم جو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ معاملات کے بارے میں حسن اخلاق سکھایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا اور نہ جھگڑا کرو، اے مومنو نہ جھگڑا کرو، اہل الکتابی اہل کتاب کے ساتھ، الا مگر باللتی اس طریقے سے، یا احسن جو بہت اچھا ہے، ایسے طریقہ سے جو بہتر ہو، الا الذین ظلموا منہم سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، وقولوا اور کہو آمنا بالذی ہم ایمان لے آئے ہیں، اور کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں، انزل الینا جو اتاری گئی ہے ہماری طرف، اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں، وانزل الیکم جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف۔ یعنی اہل کتاب کو تبلیغ کرنے کا سلیقہ بھی حسن اخلاق کے نام پر، حسن اخلاق کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ اہل کتاب کو جب تبلیغ کرو
تو چونکہ اہل کتاب کو بھی ایک عقیدہ توحید ملا ہے اور ایک کتاب ملی ہے، تو ان کو ان کی کوئی بری خصلت یا برا عقیدہ دیکھ کر، ان کا برا عمل دیکھ کر اس کی تانا زنی نہ شروع کر دو کہ تمہارا یہ عمل اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں، اس کو بدلو۔ اس سے ان کا دل مجروح ہو سکتا ہے، ان کو غصہ آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے تو وہ پسندیدہ عمل ہے، انہوں نے اپنے دین میں جو کچھ بھی گڑھا ہوا ہے۔ ان کو کہنا کس طرح سے ہے کہ ان کی کسی برائی کو نہیں بیان کرنا تمہارے اندر یہ برائی ہے، بلکہ بہترین طریقہ تبلیغ کیا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم بھی اسی کتاب پر ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہمارے نبی پر اتری ہے، اور ہم اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہارے نبی پر اتری ہے، اور تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اب عیسائی اہل کتاب میں، یہودی اہل کتاب میں، وہ خدا کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی اور خرافات بھی گھڑی ہوئی ہے۔ تو ان کو اس طریقے سے دعوت دو کہ بیسیکلی تو ہم ایک ہے نا، ہماری کتاب تمہاری بھی اللہ کی طرف سے آئی، ہماری بھی اللہ کی طرف سے آئی، ہم دونوں کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ یہ سنیں گے کہ مسلمان ہماری کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے دل میں بھی پھر یہ جذبہ اٹھے گا کہ ہم بھی کیوں نہ ان کی کتاب پر ایمان لائیں۔ پھر جب ہمارا خدا دونوں کا ایک ہے تو پھر ہم جدا کیوں نہیں اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس طرح سے یہ بہترین طریقہ تبلیغ جو ہے حسن اخلاق کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو سکھایا ہے۔ یہ حوالہ نمبر 8 اور سورۃ العنکبوت کی آیت تھی، آیت نمبر 46، اور آگے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 تا 35 ہے، حوالہ نمبر 9۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون زیادہ خوبصورت ہے، قولاً گفتار میں، اور اس شخص سے زیادہ کون خوش گفتار ہے، ممن، اس شخص سے زیادہ، دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، اللہ کی طرف بلائے اور ہمیشہ نیک عمل کرے، تو وہ اس سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی صحبت میں ہے، ہر وقت قرآن کی صحبت میں ہے، تو پھر اس کی گفتار تو بہت پیاری ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کی گفتار سے ہر کوئی متاثر ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ وقال، اور اس نے وہ یہ کہے کہ اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ولا تستوی، اور نہیں برابر ہو سکتی، الحسنۃ نیکی، ولا السیئۃ، اور نہ برائی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر وہ شخص بینک، تیرے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، عداوت، دشمنی تھی، کأنہ، وہ ایسے ہو جائے گا، ولی حمیم، جیسے وہ جگری یار ہے تمہارا۔ اگر تم کسی برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ایسا شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان سخت دشمنی تھی، وہ تمہارے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا بڑا جگری یار تھا۔ اور ایسا زندگی میں بڑے تجربات دیکھے ہیں، اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں نصیب ہوتی یہ عطا، وما یلقاها، اور یہ خوبی صرف نہیں نصیب ہوتی، الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا،
ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، یہ خوبی صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذو حظ عظیم، ذو کے معنی والا، حظ حصہ، نصیب عظیم بہت بڑا۔ اور یہ توفیق صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ یہ سورہ فصلت ہے، آیت نمبر 35۔ آگے حوالہ نمبر 10 ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، اور یہ وہ ارشاد عالیہ ہے جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے اور پورے حسن اخلاق کا نچوڑ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اتارا ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہے۔ یعنی خلق عظیم کا مطلب کیا ہوا کہ جو آداب قرآنی سے مزین ہے اور اخلاق الہیہ سے متصف ہے، وہ خلق عظیم ہے، وہ شخص خلق عظیم والا ہے، اور وہ سوائے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور کوئی ہستی نہیں۔ باقی سب حضور کے سیرت کے پیروکار ہیں، حضور کے امتی، اور حضور کے حسن اخلاق کی پیروکار ہیں، اور ہر کوئی حضور سے حسن اخلاق کی بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ اور یہ شان فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو خلق عظیم کو یاد رکھیے، اس کی تعریف کو، کہ جو آداب قرآنی سے مزین ہو اور اخلاق الہیہ سے متصف ہو، جو آداب قرآنی سے مزین ہو اور جو اخلاق الہیہ سے متصف ہو، وہ خلق عظیم ہے، اور وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی صحبتوں سے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں کی صحبتوں سے اللہ پاک ہمیں اخلاق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ فیض یاب فرمائے، اور ہمیں اعلیٰ اخلاق والا بن کر اس دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہر زبان پر مرد خلیق کا لقب ہمارے لیے جاری ہو کہ یہ تو مرد خلیق تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مقام پر کامیابی عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی پڑھے سنے اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اور اب کلاس ہماری انشاءاللہ ہفتہ میں 3 دن حسب سابق پیر، منگل اور بدھ ہوا کرے گی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ، تو سارے حاضر ہوں، اپنی حاضری کا ثبوت بھی دیں۔ اگر کوئی فیس بک پر حاضر ہے تو فیس بک پر کمنٹ کر کے یا حاضر لبیک لکھ کر اپنی حاضری دیں، اور جو گروپ میں ہے وہ گروپ میں اپنی حاضری دیں، ان باکس میں حاضری دے دیں، تاکہ ہم ان پیاروں کا ساتھ دیکھ کر ہمیں خوشی نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ پھر جب اس کی اسناد ہم تیار کریں تو آپ کی پوری حاضری ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔